السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ، جیسا کہ پچھلے ہفتے یا پچھلے کئی ہفتوں سے عشرۂ مبشرہ ہمارے جو صحابہ ہیں ان 10 صحابہ کی زندگیوں کے تعلق سے کچھ اہم واقعات، اہم باتیں سنتے آ رہے ہیں، جن میں الحمدللہ پچھلے ہفتے تک مکمل 5 صحابہ کی زندگیوں کو ہم لوگوں نے سنا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے سنا۔ اسی طرح عشرۂ مبشرہ میں جو 10 صحابہ ہیں، یعنی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی تھی، ان 10 صحابہ کو ایک ساتھ ان کا نام لیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ صحابہ کے تعلق سے ہی ہم سن رہے ہیں، اور میں پچھلے ہفتے بتایا بھی ان کے نام کیا ہے، ہم سب کو یاد بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اکثر مسلمانوں کو تو یہ 4 نام یاد ہے، کون سے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور عمر رضی اللہ عنہ، اور عثمان رضی اللہ عنہ، اور علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 تو مشہور ہے، سب کو زیادہ تر یاد ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد عشرۂ مبشرہ اور کون ہے، وہ 10 صحابہ کون ہے، ان کے بھی نام ہم کو یاد ہونا۔ جیسا کہ ہم 5ویں نمبر پر پچھلے ہفتے میں ہم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حالات ہم لوگوں نے سنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کون ہے؟ 6ویں طلحہ رضی اللہ عنہ، 7ویں زبیر رضی اللہ عنہ، پھر 8ویں نمبر پر سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ 10 صحابہ ہے جن کو عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں 2 صحابہ کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے سناؤں گا۔ جیسا کہ ہمارا سنڈے جو ہر اتوار کو چل رہا ہے پروگرام، اس میں میں نکاح کا آپ لوگوں کے سامنے تفصیلی گفتگو نکاح کے تعلق سے بتا رہا ہوں۔ آج تک شاید پچھلے ہفتے تک 4 یا 5 پارٹ اس کے مکمل ہوئے، اس میں نکاح کے متعلق اہم باتیں آپ سنتے آ رہے ہیں، اور یہ جمعرات کو جو سن رہے ہیں، اس میں صحابہ کی سیرت آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ چاہے تو اور بھی بہت سارے صحابہ کی زندگیاں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج طلحہ اور زبیر، ان دونوں کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم واقعات رکھوں گا۔ طلحہ بن عبید اللہ ان کا نام، طلحہ بن عبید اللہ۔ طلحہ نام کے ایک اور صحابی بھی ہے، وہ کون ہے؟ ابو طلحہ ہے۔ ان کے بارے میں پھر ہم مشہور واقعات سنتے ہیں۔ کون سا؟ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ، ان کی بیوی نے ان کو دعوت دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ طلحہ الگ ہے، ٹھیک ہے، ابو طلحہ ہے وہ، ٹھیک ہے، جو انس رضی اللہ عنہ کی ماں سے نکاح کرے تھے، ٹھیک ہے، وہ الگ ہے، اور یہ طلحہ الگ ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ قریشی تھے، ہجرت سے 28 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ پھر اصل میں ان کا جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو آتا ہے وہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ یہ تجارت کی غرض سے مکہ چھوڑ کے دوسرے شہر پر گئے تھے، وہاں پر ایک عیسائی پوپ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ مطلب عیسائی جو پاسٹر ہوتا نا،
عیسائیوں کا جو عالم اس زمانے کا، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا ہے، کیسے کیسے کہاں کہاں کیسے ہدایت ملتی ہے، کون سے جگہ سے لوگوں کا رخ پلٹتا ہے۔ دیکھیے آپ، میں اس لیے آپ کو صحابہ کی زندگیوں کو صرف سننا نہیں بلکہ یاد کرنا بول رہا ہوں اسی لیے، ٹھیک ہے؟ ایسے بہت سارے صحابہ کے عجیب عجیب واقعات آپ کو سننے میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول نہیں کرے، لیکن وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے گئے تھے، تو وہاں ایک عیسائی پاسٹر جو تھا وہ ملا، اسے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، مسجد حرم جہاں ہے میں مکہ کا رہنے والا ہوں، وہاں سے آیا۔ تو یہ سننے کے بعد وہ جو عیسائی تھا اس نے کہا اچھا آپ اس علاقے کے ہیں جہاں آخری نبی آنے والے ہیں؟ کیونکہ اس کو کیسے معلوم ہوا، عیسائی کو کیسے معلوم ہوا کہ مکہ شہر میں ایک نبی آنے والے ہیں، وہ بھی آخری نبی آنے والے ہیں؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عیسائیوں کی کتابوں میں، بلکہ ہر مذہب کی کتاب میں اشارے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخری نبی ایک آنے والے ہیں، تو اس عیسائی، کیونکہ جو عالم تھا کتابوں کا پڑھا ہوا تھا، وہ اپنی مذہبی کتابیں، اس کو معلوم تھا کہ آخری نبی تمہارے ہی علاقے سے آنے والے ہیں، یعنی مکہ شہر سے ہی آخری نبی آنے والے ہیں، اور اس نبی کے آنے کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ فوراً کیا کرے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس پلٹے اور آگے دیکھے مکہ میں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ وہ واپس آئے، مطلب وہ جاتے وقت نبوت نہیں ملی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب وہ واپس آئے تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن پہلے ہی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کلمہ پڑھے، اسلام قبول کرے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا ہے آپ کو کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ میں بھی درجات ہے، جیسا کہ یہ سابقون الاولون، مطلب جو مکہ میں اسلام قبول کرے ان کا درجہ زیادہ ہے جو مدینہ میں اسلام قبول کرے، یہ سابقون الاولون ہے، پہلے دنوں میں اسلام قبول کرے، جو کہ بہت زیادہ مشکل وقت تھا ان کے لیے، بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ شروع کے دنوں میں اسلام قبول کرے ہوئے صحابہ میں یہ بھی ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کے دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عیسائی کی بات ہے، وہ جو عیسائی اپنی کتابوں کا حوالہ دے کر کہا کہ آپ کے شہر میں آنے والے ہیں، اس لیے میں تحقیق کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے مکہ واپس آ گیا، ایک تو یہ سبب ہے میرے اسلام قبول کرنے کا، اور دوسرا سبب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود ہے۔ دوسری وجہ ان کے اسلام قبول کرنے کی کہتے ہیں کہ ابو بکر ہے۔ کیسے؟ وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ان دونوں کو جانتا تھا، کیونکہ مکہ میں ہی رہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی معلوم تھا، ان کو بھی پہچانتے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہچانتے تھے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں انسان، ان کا کردار، ان کے اخلاق سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرے، ہے نا؟ سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے ہے کہ میں پہلے سے ابو بکر کو جانتا تھا، پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، ان کے اخلاق، ان کے کردار بھی مجھے معلوم تھے، تو یہ دونوں شخصیتیں جس چیز پر جمع ہو وہ چیز جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ کیونکہ یہ دونوں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی سیرت، ان کی کردار ایسی تھی کہ یہ بہت ہی اچھے اخلاق والے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بنے، ان کا کردار اتنا اچھا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ میں اس سے پہلے بتایا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم سن رہے تھے، مکے کا مشرک بھی اس بات کی گواہی دیا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے وہ واپس بلا کے لایا، اے ابو بکر تمہارے جیسے اچھے انسان مکہ چھوڑ کے جائیں یہ بہتر نہیں ہے، نہ تم جانا چاہیے نہ تمہیں کوئی نکالنا چاہیے، چلو آؤ میں تمہیں رکھتا ہوں مکہ کے اندر، میں اپنی امان میں رکھتا ہوں بولے۔
تو دیکھیے اس بات سے کیا معلوم ہوا کہ اسلام جو پھیلتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آج بھی اسلام زیادہ تر پھیلنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اچھے اخلاق بھی ہیں۔ اگر ہم ہمارے اچھے اخلاق بتائیں، ہم اچھے بن کے دکھائیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ صحبت کر کے یا اس سے بات کر کے یا اس کے سامنے ہمارے اچھے اخلاق بتائیں، تو کئی غیر مسلموں کی ہدایت کا ذریعہ مسلمانوں کے اخلاق بنتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، جیسا کہ یہاں پر ہوا، طلحہ بن عبید اللہ صرف اخلاق پر ذہن رکھے گے، دیکھو ابو بکر یہ اچھے، یہ جھوٹے نہیں، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیے، یہ جھوٹ نہیں بولے، اتنے اچھے انسان، اور یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تعلق سے تو یہ ہے کہ یہ زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں بولے، اتنے اچھے اخلاق والے ہیں۔ یہ دونوں جس چیز پر جمع ہو گئے وہ چیز جھوٹی کیسے ہو سکتی؟ یعنی اسلام بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، چلو میں بھی اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اس طرح طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ اسلام قبول کرے، مسلمان بن گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو طلحہ ہے رضی اللہ عنہ، میں آپ کو سیرت بتاتے بتاتے رشتہ داریاں بھی بتا رہا ہوں، کئی رشتہ داریاں، کون کس سے نکاح کرے، کس کا نکاح کس سے ہوا، یہ سب ہم سنتے آ رہے، یہ بھی یاد رکھو آپ۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڈو بھی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جحش جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یعنی ہماری ماں، مومنوں کی ماں زینب بنت جحش، ان کی بہن حمنہ بنت جحش یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساڈو بھی بنے، ٹھیک ہے۔ اور یہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، وہ 6 صحابہ جن کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے لیے تھے، کس لیے لیے تھے؟ ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو، یعنی میرے انتقال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 صحابہ کا نام لیے، ان 6 میں ایک نام ان کا بھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام وہ لیے کہ یہ 6 صحابہ کے میں نام دے رہا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو آپ خلیفہ بنا لینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، اس بات کا ان کو بہت افسوس تھا۔ اصل میں یہ جو جنگ بدر کیسے ہوئی یہ بھی انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو تفصیل سے سناؤں گا، لیکن یہ جو جنگ بدر تھی یہ اچانک ہوئی تھی، یہ کوئی پہلے سے تیاری کر کے پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے یہ جنگ بدر کے موقع پر طلحہ رضی اللہ عنہ تجارت کی غرض سے بزنس کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر پہ گئے تھے، یہاں پر جنگ بدر شروع ہوئی تھی۔ تو اس بات کا ان کو بہت افسوس رہتا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکا، کیونکہ جنگ بدر کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کیا ہے، جتنے بھی صحابہ جنگ بدر میں شامل ہوئے وہ آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے، یہ جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کی فضیلت ہے۔ تو ان کو بہت افسوس ہوتا تھا کہ اس فضیلت سے میں محروم رہا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جنگ بدر کے بعد جب جنگ احد ہوئی، جنگ احد یاد رکھ لینا یہ بڑی جنگیں ہیں اسلام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک تو جنگ بدر ہے، اس کے بعد جنگ احد ہے۔ جنگ احد میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کیوں ہوئی؟ صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ وہ چھوٹی سی غلطی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے۔ اصل میں کیا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جنگ کی پوری پلاننگ کر کے صحابہ کو 50 صحابہ کو ایک پہاڑ کی ایک چوٹی پر ایک جگہ بھیج دیے کہ آپ یہاں پر رہنا، کیونکہ جنگ کا یہ میدان ہے، پیچھے سے دشمن آ سکتا ہے، اس جگہ کو آپ نہیں چھوڑنا۔ وہاں 50 تیر اندازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، اور یہاں پر دوسرے صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جنگ میں حاضر تھے۔ یہاں جنگ شروع ہو گئی، کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ ایسا لگا کہ مشرکین مکہ بھاگ رہے تھے، یعنی میدان جنگ چھوڑ کے مشرکین مکہ بھاگ رہے تھے، اپنا مال چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ اور وہ جو پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے جو 50 صحابہ تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ ارے جنگ ختم ہو گئی، شاید جنگ ختم ہو گئی، مکے کے مشرک بھاگ رہے، اور دوسرے صحابہ جو مال وہ لوگ چھوڑ کے گئے وہ مال غنیمت سمیٹ رہے، تو ہم یہاں پر بیٹھ کے کیا کریں، چلو ہم بھی جائیں گے، جا کے وہاں سے جو مال ہے وہ مال کو سمیٹیں گے، جمع کریں گے۔ اس نیت سے وہ لوگ اتر رہے تھے، حالانکہ اس وقت کئی صحابہ ان کو منع کر رہے تھے
نہیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا جب تک میں آواز نہ دوں تم واپس نہیں آنا، آپ نہیں جا سکتے، آپ مت جاؤ بول کے کچھ دوسرے صحابہ بول بھی رہے تھے، لیکن کچھ صحابہ نے نہیں مانا اس بات کو، نہیں جنگ ہی ختم ہو گئی، بات بھائی آپ کیا کرنے کا ہے یہاں ہم کو بیٹھ کے، چلو بول کے نکل کے آگے۔ جیسے ہی اس راستے سے یہ صحابہ اترے، اس زمانے میں اللہ اکبر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام قبول کرے، لیکن جنگ احد میں وہ مشرکین کی طرف سے آئے تھے اور وہ بڑے کمانڈر تھے، پہلوان قسم کے آدمی تھے، ان کو جنگی صلاحیتیں بہت زیادہ ان کو معلوم تھی۔ وہ دیکھ لیے کہ اچھا جس جگہ سے یہ صحابہ آئے وہاں سے اگر ہم لوگ حملہ کریں گے تو پھر ہماری فتح ہو سکتی ہے، اس طرح وہ اپنی فوج لے کے مشرکین کی طرف سے آئے۔ اب پورے صحابہ اس پہاڑ کو جو کہ پیچھے کی طرف تھا وہاں سے اتر کے میدان جنگ میں مال سمیٹنے کے لیے آئے۔ کئی صحابہ تو تلوار چھوڑ دیے تھے اپنے ہاتھوں سے، تلوار چھوڑ دیے، ہتھیار چھوڑ دیے، مال سمیٹنے کے لیے لگے۔ پیچھے سے پھر حملہ ہوا مشرکین مکہ کی طرف سے۔ اب اس وقت ایسا ہو گیا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، کئی صحابہ شہید ہو گئے اور کئی صحابہ میدان جنگ چھوڑ کے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ پریشانی والا مرحلہ تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے کئی صحابہ دوڑنے لگے، بھاگنے لگے۔ اب اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 صحابہ بچے، صرف 9۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب مشرکین مکہ حملہ کرنا چاہتے تھے، تیر اندازی شروع ہو چکی تھی، تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے 9 صحابہ بچے۔ اور وہ 9 صحابہ میں بھی جب مشرکین کی طرف سے حملہ ہو رہا تھا تو 7 شہید ہو گئے، 7 صحابہ شہید ہو گئے، آخر میں بچے صرف 2۔ ان دونوں میں کون تھے؟ ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر کے مشرکین کی طرف تیر اندازی کر رہے تھے، تیر چلا رہے تھے، اور دوسرے یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے ٹھہرے، اور جیسے جہاں جہاں سے تیر آتا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف سے حفاظت کر رہے تھے، وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طلحہ اس دن جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلحہ نے آج جنت اپنے اوپر واجب کر لی ہے، طلحہ نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کا دن تو صرف طلحہ کا دن ہے، غزوہ احد کا دن تو طلحہ کا ہی دن ہے۔ تو یاد رکھو یہی وہ طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس کے بارے میں بھی میں پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ یہودیوں کی طرف سے یہ کیا ہے، ایک سازش تھی، اس سازش کے تحت مسلمان خود آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس جنگ میں یہ طلحہ رضی اللہ عنہ کیا ہے، ایک تو جنگ صفین اور دوسرا جنگ جمل، ایک تو علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا، اور دوسرا علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان۔ حالانکہ وہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن اچانک ایسا ماحول بن گیا یہودیوں کی سازش کی وجہ سے۔ تو اس وقت طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ میں شامل ہوئے تھے، لیکن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے طرف نہیں تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے۔ اس کے بعد وہ واپس جا رہے تھے، اس وقت پیچھے سے ایک آدمی آیا اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کرتا ہے، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس وقت جب ان کی شہادت ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ شہید ہو گئے، تو بڑا افسوس ہوا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور کہتے ہیں کہ کاش میں 20 سال پہلے ہی مر چکا ہوتا، کیونکہ اتنے بہادر، اتنے اچھے اچھے صحابہ جن کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تلواریں اٹھانا پڑ رہا ہے، تو کاش یہ دن دیکھنے کو نہ ہوتے اچھا تھا، کاش میں 20 سال پہلے ہی مر چکا ہوتا تو اچھا تھا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو طلحہ کا قاتل ہے وہ تو جہنم میں ہی جائے گا۔ حالانکہ اگر یہ جنگ ہوتی، یہ دونوں طرف سے اگر دشمنی کی وجہ سے جنگ کرتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں یہ نہیں تھے، یہ اپوزیشن میں تھے،
حالانکہ یہ خوش ہوتے تھے پھر اگر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو خوش نہیں ہوئے، بلکہ ان کو افسوس ہوتا تھا کیونکہ آپس میں لڑا دیا گیا ایسا مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک معجزہ، مطلب معجزہ تو کیا ہے، نبیوں کو معجزہ ہوتا ہے، نبیوں کے ہاتھوں پر، نبیوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ معجزات دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کے کچھ نیک لوگوں پر کرامات دکھاتا ہے۔ کرامت کیا ہے، معجزہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایک کرامت ایسی بھی ہوئی، یہ جو طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، جب ان کا انتقال ہوا، ان کو دفنایا گیا، جب یہ شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد ان کی بیٹی نے خواب دیکھا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ ہے، تو عائشہ نے خواب دیکھا، خواب میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری خبر میں پانی آ رہا ہے، میری خبر نمی ہو رہی ہے، تو اس طرح خواب دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ کو ان کی بیٹی نے کہا کہ اس طرح میں اپنے ابو کو خواب میں دیکھتی ہوں۔ 30 سال بعد جب ان کی خبر کھودی گئی، خبر نکالا گیا، تو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم جیسے کہ ویسا تازہ تھا۔ یہ بھی دیکھیے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح ہر ایک کے ساتھ ہوگا، یعنی ہر صحابی کے ساتھ ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو نشانی دکھانا چاہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتا ہے، اتنا ہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نیک آدمی خبر میں اس کو مٹی نہیں کھاتی، اس طرح نہیں ہوگا۔ ہاں، سوائے انبیاء کے خبروں کو مٹی نہیں کھاتی، اس کے علاوہ ہر ایک کو دفن ہونا ہے، ہر ایک کا جسم گل سڑ جائے گا۔ لیکن یہ صحابی ایسے ہیں جن کو 30 سال تک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو ویسے ہی محفوظ رکھا، مٹی نہیں کھائی تھی، ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ اور یہ اس بات کی بھی نشانی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب ان کی خبر کو، ان کی لاش کو کیا ہے، مٹی نہیں کھائی، تو اس کا مطلب اب ان کے اندر کچھ کراماتیں ہوں گی، ہاں کیا ہے، یہ کچھ کر سکتے ہوں گے، یہ لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہوں گے، ہاں یہ اللہ کے ولی ہو گئے تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کر لیتے ہوں گے، اب ایسے لوگوں کے خبروں کے پاس جاؤ، جھکو، عرس کرو، نیاز کرو، یہ سب چیزیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف دکھانا چاہتا ہے، کبھی کبھی اپنے نیک لوگوں کے، نیک بندوں کے ذریعے سے کچھ کرامات دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی یاد رکھو، یہاں پر میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے یہی چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، تو اب دوسرے وہ صحابی جن کے بارے میں آج ہم کو جاننا ہے کچھ باتیں، وہ ہے زبیر بن عوام۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پورا نام ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ اب یہ جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہے۔ اب یہ جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ پیدائشی لمبے تھے، یعنی ان کا قد بہت لمبا تھا، اونچے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جب یہ سواری پر بیٹھتے تو ان کے پیر زمین کو لگ جاتے، اتنے لمبے تھے یہ۔ جیسا کہ اگر ہم آج کسی گھوڑے وغیرہ پر بیٹھے تو کسی کے بھی پیر زمین کو نہیں لگتے، لیکن یہ ایسے ہیں سواری پر بیٹھنے کے باوجود ان کے پیر زمین کو لگتے تھے۔ پھر اسی طرح رشتے میں یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہے۔ بولیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کا نام کیا تھا؟ سگی پھوپھی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نام صفیہ، ٹھیک ہے نا، صفیہ رضی۔ اچھا، یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بھائی جن کی شہادت ہوئی تھی غزوہ احد میں، اور یہ شہیدوں کے سردار کہلائے گئے، جن کا کلیجہ چیرا گیا، ہندا نامی عورت نے چبایا، جی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے نا حمزہ رضی اللہ عنہ، تو یہ پھوپھی ہے کون؟ صفیہ رضی اللہ عنہ۔ تو صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کون؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح یاد رکھو، آپ رشتے بھی یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، صفیہ کے بیٹے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڈو بنے ہیں۔ کیسے ساڈو بنے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بہن کا نام کیا ہے؟ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہے یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ساڈو بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے۔ 8 سال کی عمر میں ہی یہ کلمہ پڑھے،
بچپن میں 8 سال کی ہی عمر تھی، لیکن اس وقت یہ کلمہ پڑھے۔ ان کے اوپر بھی کیا ہے محنت ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوتی دین کے کام میں بہت زیادہ آگے تھے، کئی صحابہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سمجھاتے تھے، ان کو اسلام کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو بہرحال 8 سال کی عمر میں ہی کیا ہے اسلام قبول کرے، مسلمان بنے۔ ان کا چاچا بھی ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، مطلب جو صحابہ شروع کے دنوں میں اسلام قبول کرے ان سب کے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ جو زبیر رضی اللہ عنہ ہے، یہ بھی جب اسلام قبول کرے ان کے چاچا بھی ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، بلکہ ان کو چٹائی میں باندھ کر لٹکا دیتا تھا اور کمرے میں ڈال کے بند کر دیتا تھا، اندر سے دھواں دیتا تھا۔ بہت زیادہ ظلم ہوا ان کے اوپر بھی۔ اور یہ بھی 2 ہجرتیں کرے، یاد رکھنا میں بار بار بول رہا ہوں اور ہر ہفتے یہ یاد دلا رہا ہوں، 2 ہجرتیں۔ پہلی ہجرت کون سی؟ حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ بھی 2 ہجرتیں کرے۔ شروع کے دنوں میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ آپ مکہ چھوڑو اپنے ایمان بچانے کے لیے حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر عیسائی ہے، اچھے اخلاق والا ہے، نرم دل ہے، تو وہاں بھی چلے گئے۔ لیکن وہاں کے صحابہ پھر واپس کیوں آئے تھے؟ پچھلے ہفتے بتایا میں یہ بھی بات۔ پہلی ہجرت کر کے جانے کے بعد جو ہجرت حبشہ کو گئے ہوئے صحابہ واپس آئے مکہ، کیوں آئے تھے؟ ہاں، کیونکہ مکہ میں مطلب ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ مکہ کے سب مشرک کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ اس طرح بات مشہور ہوئی تو وہاں کے صحابہ سمجھا رہے سب مسلمان ہو گئے، اب یہاں رہ کے ہم کیا کریں گے، اس طرح وہ بھی آ گئے تھے مکہ۔ لیکن یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی اسلام قبول نہیں کرا، پھر کئی دن یہاں پر انتظار کرنا پڑا۔ جب پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی تو پھر سب صحابہ مدینہ کو ہجرت کر کے گئے۔ ہجرت مدینہ کتنے سال کے بعد ہوا؟ 13 سال کے بعد۔ یاد رکھو مکہ میں پورے مسلمان کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے۔ 13 سال کے بعد حکم ہوا مدینہ جانے کا، تو مدینہ کو گئے۔ تو ان مدینہ کو ہجرت کرنے والے صحابہ میں یہ بھی تھے جن کا نام زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کے بارے میں بھی کئی اہم واقعات میں پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، تو بہرحال بار بار نہیں رکھوں گا۔ یہ بھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 صحابہ میں ان کا نام ہے، جو 6 صحابہ کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے لیا تھا۔ ان 6 صحابہ میں کسی ایک کو آپ خلیفہ بنا لو، وہ اس میں سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال غزوہ بدر میں یہ شامل تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غزوہ بدر کا ایک واقعہ میں بتایا پچھلے ہفتے، کون سے صحابی کے بارے میں؟ پچھلے ہفتے جس صحابی کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے واقعہ رکھا، وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ تو غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا واقعہ؟ 2 بچے، ہاں 2 بچے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ معاذ اور معوذ۔ یاد رکھو معاذ اور معوذ، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے بچے تھے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک ایک صحابی کے ساتھ ایک ایک واقعہ جو جڑا ہوا ہے یہ آپ کے ذہن میں رہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ غزوہ بدر میں یہ بھی شامل تھے۔ تو غزوہ بدر میں یہ جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کلر کا پگڑی اب امامہ باندھ کے گئے تھے، اچھا یہاں پر یہ بات بولنے سے پہلے یاد رکھو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کیا تھا کیسے؟ فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے، کیونکہ یہ 313 تھے، مکے کے مشرک 1000 تھے۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کیا، اور فرشتے انسانی شکل میں بھی آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ بدر میں ہم کسی کو مارنے کے لیے تلوار اٹھاتے، لیکن ہمارا تلوار اٹھانے سے پہلے مکے کا مشرک گردن کٹ کے گر پڑتا، لیکن نظر نہیں آتا اس کو کس نے مارا۔ فرشتے اس طرح مشرکین کی مدد مشرکین کی گردنیں اڑا رہے تھے اور مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے، یاد رکھنا۔ تو یہ جو غزوہ بدر میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کلر کا امامہ پہن کے اوڑھ کے گئے، فرشتے بھی اسی کلر کا امامہ باندھ کے آئے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے، ان کی شکل بھی
زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل جیسی ہی تھی، اسی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. تو بہرحال یہ غزوہ بدر میں شامل تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یاد رکھ لینا ہمیشہ، مشرکین کی طرف یا اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے اگر کوئی ہے تو وہ زبیر بن عوام ہیں. سب سے پہلے مسلمانوں میں تلوار اگر کسی نے اٹھائی وہ کون؟ زبیر بن عوام. مکہ میں جتنے دن مسلمان تھے، مکہ میں کبھی کوئی مسلمان تلوار اٹھانے کبھی تلوار نہیں اٹھایا، کیونکہ مکہ میں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی. وہاں پر صرف صبر 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 ہی کرنا تھا. 13 سال مشرک گالی دیتے ہیں، مشرک ستاتے ہیں، مشرک راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، مشرکین کیا ہے پانی میں ڈبوتے ہیں، جو بھی ظلم کرتے ہیں یا شہید کر دیتے ہیں، مار مار کے کھانا پانی بند کر دیتے ہیں، کچھ بھی کریں، لیکن مسلمانوں کو یہ حکم نہیں آیا تھا اللہ کی طرف سے کہ تم بھی تلوار اٹھاؤ، تم بھی مارو. یہ حکم نہیں آیا تھا. اس لیے سب صحابہ خاموش تھے، کوئی جنگ نہیں کرے، کوئی مارے نہیں پلٹا کے. لیکن یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 12 سال کی تھی، صرف 12 سال کی عمر میں ایک افواہ پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اچک لیا، مطلب کوئی کڈنیپ کر کے لے کے چلے گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، کوئی اچک لے گیا. جب یہ خبر ان کو معلوم ہوئی، جو کہ 12 سال کے چھوٹے بچے تھے، تلوار نکالے اور مکے کے گلیوں میں ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈتے ہوئے پھر رہے تھے کون ہے وہ جو میرے نبی کو اچک لے گیا، میرے نبی کے اوپر کیا ہے حملہ کرنے کی کوشش کرتا، کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ میرے نبی کو لے جائیں. اس طرح ڈھونڈتے ہوئے پھر رہے تھے 12 سال کے زبیر بن عوام رضی اللہ. راستے میں کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو پوچھا اے زبیر کہاں جا رہے ہو تلوار پکڑ کے؟ تو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیریت سے تو ہیں؟ آپ کے بارے میں نے سنا کہ آپ کو کسی نے اچک لیا ہے، اس لیے میں آپ کو کون اچک لیا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا. بولے اللہ اکبر. یہ جذبہ تھا صحابہ کا، یہی ان کا ایمان، یہی وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا، ہم مسلمانوں کا نام لے کے زندہ آئے. کیسے کیسے واقعات. وہ معاذ اور معوذ جو جنگ بدر میں 14-15 سال کے بچے تھے، وہ جنگ کرتے ہیں ابو جہل کو مارنے کی کوشش، اور یہ 12 سال کے اللہ کے رسول کی محبت میں کون ہے وہ مکے کا مشرک میرے نبی کو کیا ہے اچک لے گیا، میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا. یہ اسلام کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت صحابہ کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اپنی جان کی فکر نہیں کرتے تھے. 12 سال کا بچہ ہوتا ہی کتنا ہے، اللہ اکبر. یاد رکھنا آج کا 12 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے. کون سی کلاس میں پڑھتا ہے آج کا 12 سال؟ 8ویں کلاس میں. اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہے اس کو؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے نام بھی نہیں معلوم ہوگا شاید، اکثر 99% شاید میں کہہ سکتا ہوں ایک اندازہ کے مطابق مسلمانوں کو. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کون ہے نہیں معلوم، عشرہ مبشرہ کون ہے نہیں معلوم، نبی کی اولاد، نبی کی بیویاں، نبی کے خاندان، نبی کے رشتہ دار کون کون ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. آج مسلمانوں کو معلوم ہے تو صرف PUBG معلوم ہے، معلوم ہے تو ٹک ٹاک معلوم ہے، معلوم ہے تو فیس بک معلوم ہے، ہر چیز معلوم ہے آج کے ہمارے نوجوانوں کو. ماں باپ کی فکر نہیں، ماں باپ کی کوشش نہیں، ماں باپ کی صرف کوشش ہے تو دنیا 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 کی پڑھائی، دنیا میں آگے بڑھنا، ہاں بچوں کو ایک سے ایک چیزیں مول کے دینا، خرید کے دینا، سب کچھ کرنا، لیکن اسلام نہیں. اسلام کے بارے میں بالکل تعلیم نہیں. اتنے حالات بگڑ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نہ ماں باپ کو عقل آتی ہے نہ نوجوانوں کو. اللہ ہدایت دیا تو کوئی نوجوان کسی یوٹیوب پر، کوئی واٹس ایپ پر اگر اچھے دوستوں کی صحبت مل کر اگر کوئی سدھر گیا تو سدھر گیا، ورنہ بچپن سے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہو، اسلام کی تعلیم، اسلام کی ہسٹری، نبی کی صحابہ کی زندگیاں سکھاتے ہو، ایسا گھرانہ آج نظر ہی نہیں آتا. اللہ ماشاءاللہ کہیں تو بھی ایک ہوگا 100 میں ایک گھرانہ ایسا، لیکن اکثر تو ایسے ہے ہی نہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. تو ہمارے بچوں کو یہ سب چیزیں سکھانا، یہ ہم نہیں سکھائے، اسی لیے وہ کافروں کی زندگیاں سیکھ رہا ہے. ہمارے صحابہ کی زندگیاں نہیں معلوم ہیں، اس لیے وہ یہودیوں کی، عیسائیوں کے، وہ بدترین لوگوں کے جو ناچتے کھیلتے کودتے ننگے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگیوں کو وہ یاد کر رہا ہے، ان کے نام یاد کر رہا ہے، ان کی زندگیاں معلوم کر رہا ہے. اگر وہ ریئل ہیروز جو ہمارے صحابہ ہیں ان کی زندگیاں معلوم کرتا تو پھر ان لوگوں سے، ان کافروں، ان عیسائیوں، ان یہودیوں سے محبت نہیں کرتا. آج ہمارے نوجوانوں کی محبت انہی لوگوں سے ہے،
وہ جیسے بال بناتا وہ آج ہمارا نوجوان ویسے بال بناتا، وہ جیسے پینٹ پہنتا، وہ جیسے کپڑے پہنتا، یہ ویسے کپڑے پہنتا ہے. کیوں؟ محبت انہی لوگوں سے ہو گئی. کیوں ہی محبت؟ کیونکہ ان کی زندگیاں یہ پڑھا، ان کی زندگیوں کے بارے میں معلوم ہوا، ان کی زندگیوں میں وہ سٹائل دیکھا، وہ ناچ دیکھا، وہ گانا دیکھا، اس کی زندگی کا کوئی کارنامہ دیکھا، کسی کی آواز اچھی لگی، کسی کا ڈانس اچھا لگا، کسی کا فائٹ اچھا لگا، کسی کا کھیل اچھا لگا، اسے متاثر ہو گیا. حالانکہ وہ جھوٹ ہے معلوم ہے، اس کے باوجود اس کا دیوانہ بن گیا. اگر ریئل ہیروز جو ہمارے صحابہ ہے یہ کیسی زندگی گزارے، یہ اپنی زندگی میں کیسے کیسے کارنامے کرے، ان کی کیسی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج تو مسلمان ہے، اگر یہ یاد ہوتا تو پھر وہ ان سے متاثر نہیں ہوتا. ان سے متاثر کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے صحابہ کی زندگیوں سے وہ غفلت میں رہا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو کوئی پڑھایا نہیں، اس کو بولے نہیں، اس کو سکھائے نہیں، اس کو سمجھائے نہیں. بچپن سے دنیاوی تعلیم میں لگا، دینی تعلیم سے دور ہو گیا. تو یاد رکھو یہ ہمارے صحابہ 12 سال کے بچے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنا جذبہ کہ میرے نبی کو کون نقصان پہنچایا آج اس کی خیر نہیں رہی، یہ سوچ کے نکل رہے تھے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غزوہ خندق میں، اچھا یہ غزوہ خندق کا بھی واقعہ بڑا اہم ہے. اگر پورا واقعہ معلوم کرنا ہو میری سیرت کے لیکچر سے پورے 6 پارٹ میں میں نے پورا ویڈیو ریکارڈنگ میرا یوٹیوب پر موجود ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا دیکھیے، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو سنائیے. پوری زندگی میں انشاءاللہ، پوری نہیں، پوری تو مکمل بول ہی نہیں سکتا کوئی، لیکن جتنا ہو سکے اتنے میں کھل کے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات میں نے اس میں بتایا. تو اس میں غزوہ خندق کا پورا واقعہ میں نے بتایا. غزوہ خندق میں ہوا کیا تھا ابھی میں تھوڑا سا بتاؤں گا. مدینہ میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب مل کر، مدینہ جانے کے بعد کا واقعہ ہے. مدینہ میں ہے لیکن وہاں پر بھی چین و سکون سے نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بھی دشمنوں کا حملہ ہونے کا خطرہ تھا. ایک طرف مکے کے مشرکین کا بھی خطرہ تھا، وہ کب حملہ کریں گے، اور دوسری طرف مدینہ میں جو یہودی تھے ان یہودیوں میں بھی کئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اب یہ کب حملہ کریں گے اور وہ کب حملہ کریں گے، اس طرح ہمیشہ وہاں پر بھی ٹینشن کی زندگی تھی. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی کہ مکے کے مشرک اور یہ یہودی یہ سب لوگ پلاننگ کر کے پوری 10,000 کی فوج لے کے آئے تھے. 10,000 کی فوج اس زمانے میں صحابہ کے لیے بہت بڑی بات تھی. پوری مدینے کی آبادی مسلمان اور صحابہ، یہ جو صحابیات بچے سب کے سب ملا کر بھی 10,000 نہیں تھے، لیکن وہاں 10,000 کا لشکر آ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. اب وہ 10,000 مشرکین کو کیسے روکے، ان کے ساتھ کیسے جنگ کریں. صحابہ سے مشورہ کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑی پریشانی کی بات تھی اس وقت. 10,000 کے لشکر کو جو کہ پورے ساز و سامان کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ آ رہا ہے، کیسے روکیں، اب ان کے ساتھ کیسے جنگ کریں. صحابہ کو بٹھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے. اس میں سے ایک صحابی مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں گے کہ ہم وہ جو راستہ ہے ان لوگوں کا آنے کا، وہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا کھودیں گے. تینوں طرف سے تو پہاڑ ہے، لیکن جس راستے سے حملہ کرنے کا خطرہ ہے اس راستے میں بہت بڑا خندق کھودیں گے. اسی کو غزوہ خندق اسی لیے کہا جاتا ہے، بہت بڑا گڑھا کھودنا ہے. اب ان کے آنے سے پہلے اگر ہم لوگ گڑھا کھودیں گے تو پھر وہ مکے کا مشرک آئے گا تو اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا. اب وہ گڑھے کے اندر گرے پھر اس کے اندر سے اوپر چڑھے، یہ ان کے لیے ناممکن ہوگا. اتنا بڑا ہم خندق کھودیں گے. یہ سوچ کر مشورہ ہوا پورے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل کر. اور ادھر دشمن کے آنے کا ڈر بھی تھا اور جلدی کیا ہے اس کو کھودنا بھی تھا. بھوکے پیاسے رہ کر صحابہ محنت کر کے کیا ہے اس خندق کو کھودیں. اور ایسے حالات تھے اس وقت، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا. ایک صحابی بھوک کے مارے بہت زیادہ پریشان تھے. ایک مرتبہ آئے کام کرتے کرتے، حالانکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھروں کو اٹھا کر پھینک رہے تھے. مدینہ کے پتھر کیسے ہیں کبھی گئے تو دیکھنا، ہمارے علاقے میں جو پتھر ہوتے ہیں ویسے نہیں ہے وہاں کے، وہ بڑے نوکیلے ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے تھے، پتھروں کو اٹھا کے پھینک رہے تھے. صحابہ پورے محنت کر رہے تھے غزوہ خندق میں. اس خندق کو کھودنے کے لیے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر سے بھوکا ہوں، بھوک بہت زیادہ ستا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بھوک کو برداشت کرنے کے لیے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کئی دیر سے. اللہ کے رسول دیکھیے، بلکہ اپنی قمیص اٹھا کے بتاتے ہیں تو پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پتھر کو دیکھ کے کہتے ہیں اے میرے ساتھی، پتھر صرف تو ہی نہیں باندھا، میں بھی تو باندھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی قمیص اٹھا کے بتاتے ہیں تو اللہ کے رسول کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اتنے مشکل حالات، یعنی بھوک کو برداشت کرنے کے لیے ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کے محنت کر رہے تھے۔ اصل یہ سب محنت کس لیے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا، یہ تکلیف کس لیے اٹھائے ہمارے صحابہ، یہ تکلیف کس لیے اٹھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے لیے۔ وہ اسلام جو آج ہم کو فری میں ملا، وہ اسلام جو ہم کو آج پھوکٹ میں ملا، بغیر محنت کے ملا۔ اگر صحابہ کی وہ محنتیں نہ ہوتی تو پھر آج ہم مسلمانوں کا نام لے کے زندہ نہیں تھے۔ آج اسی اسلام کو سیکھنے کی بات کی جاتی ہے تو سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اسی اسلام پہ عمل کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس اسلام پر عمل کرنے کی لیے کوئی تیار نہیں۔ وہ اسلام کے علاوہ دنیاوی چیزیں بولو، دنیاوی فنکشنوں کو بلاؤ، دنیاوی ناچ گانوں کی طرف بلاؤ، جگہ بس نہیں ہوتی، ایسے تیار ہو کے چلے جاتے ہیں لوگ۔ اسے اسلام کے علاوہ دنیا کے لیے اگر خرچ کرنے کی بات بولو تو ہزاروں کروڑوں روپے، لاکھوں روپے نکل جاتے ہیں، لیکن اسلام کی بات آتی ہے تو کسی بھی چیز کی قربانی دینے کے لیے مسلمان آج تیار نہیں ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کیسی محنت تھی ہمارے صحابہ کی، کیسی تکلیفیں اٹھائے۔ حالانکہ آپ کو معلوم غزوہ خندق جن دنوں میں خندق کھود رہے تھے، سخت سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی۔ آپ سردی کے موسم میں ہم تو گھر کے دروازے کھڑکیاں سب بند رکھتے نا، بند رکھ کے گھر کے اندر ہوتے۔ آپ عرب میں جا کے دیکھو وہاں کی گرمی کیسی ہوتی، وہاں کی سردی کیسی ہوتی۔ سخت سردی کے موسم میں ہوائیں چل رہی تھی، ایسے حالات میں کام کرنا، نہ رات دیکھے نہ دن دیکھے، دشمنوں کا خطرہ تھا۔ صحابہ خندق کھود رہے تھے، پتھر اٹھا کے پھینک رہے تھے، کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو اسی غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوسی کے لیے اعلان کیا تھا۔ کیا؟ یہی جو یہودی ہے، بنو قریظہ کے یہودی، ان یہودیوں کی کیا حالات ہے، وہ اصل میں کیا کر رہے، کیا پلاننگ کر رہے، ہمارے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں ان کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ اب رات کے اندھیرے میں جا کے ان کے جاسوسی کرنا ہے، ان کے اندر جا کے دیکھ کے آنا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ، اپنے جان کو خطرے میں رکھ کر دشمنوں کے اندر جا کے دشمنوں کی پلاننگ معلوم کر کے آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اعلان کرتے ہیں، اے صحابہ کون ہیں آج جا کے یہ کام کر کے آئے اللہ کے دین کے لیے، ان دشمنوں کی کیا پلاننگ ہے معلوم کر کے آئے۔ 3 مرتبہ اعلان ہوا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر ہاتھ اٹھانے والے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول میں جاؤں گا دشمنوں کے پاس، میں معلوم کروں گا ان کی پلاننگ کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جان کی فکر نہیں تھی، اپنی موت کی فکر نہیں تھی ان کو، اپنی آخرت کی فکر تھی۔ دنیا کی لذت، دنیا کی محبت نہیں تھی ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں صرف جنت کی لذت تھی، جنت کی خواہش تھی۔ تو بہرحال زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گئے اور ان کے حالات معلوم کر کے آئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا زبیر میرے حواری ہے، زبیر میرے حواری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی کہا تھا زبیر میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ لفظ ہر صحابی کو نہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ خاص صحابہ ہے جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ان میں سے ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حواری کس کو بولتے معلوم ہے؟ حواری صحابی سے بھی ایک درجہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں حواری، مخلص دوست کو کہتے ہیں حواری۔ اللہ کے رسول نے کہا زبیر میرے حواری ہے، تو یاد رکھو یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہجرت ہوئی، ہجرت ہونے کے بعد مدینہ جب صحابہ چلے گئے تو مدینہ جانے کے بعد صحابہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، مدینہ جانے کے بعد کسی صحابی کو اولاد ہی نہیں ہو رہی، کئی دن ہو گئے۔ تو اس وقت پورے صحابہ پریشان تھے اور مکے کے مشرک تانا بھی دیتے تھے، ہاں مکہ چھوڑ کے چلے گئے نا، ہمارے معبودوں کو چھوڑ کے چلے گئے نا، ہمارے بتوں کو چھوڑ کے چلے گئے نا، دیکھو ہمارے بتوں کی بد دعا لگ گئی، ہمارے بت تم کو اولاد نہیں دے رہے، جاؤ اب بے اولاد ہی رہو گے، اس طرح تانے دے رہے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے نا، اگر کوئی درگاہ پر سدھر جائے
اگر کوئی شرک کرنے والا، نظر و نیاز کرنے والا اگر سدھر جائے، اب اس کے سدھرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اگر اس کے بچے بیمار ہو جائیں یا پھر اس کو اولاد نہیں ہوئی، ایسے حالات میں آج کے بھی مشرک یہی تانا دیتے، چھوڑ دیا نا تم نظر نیاز، سیکھے نا نئی نئی باتیں، جا رہے تھے نا اجتماع میں نئی نئی باتیں سننے کے لیے، کیا ہوا دیکھو اب تمہارے پریشان ہے نا، تمہارے گھر میں تکلیف ہے نا، تمہاری بچی کا رشتہ نہیں آ رہا نا، تمہارے بچے بیمار ہو رہے نا، دیکھو دیکھو یہ سب وہ بابا کی بد دعا ہے، تم نظر چھوڑ دیے، نیاز چھوڑ دیے، درگاہ کے پاس جانا چھوڑ دیے، اس لیے ایسے حالات ہو رہے تمہارے کو، اس لیے ایسے حالات، آؤ کرو پھر توبہ کرو، آ جاؤ۔ اس زمانے کا مکے کا مشرک بھی یہی بول رہا تھا، تم لوگ مدینہ چلے گئے، ہمارے معبودوں کی بد دعا لگی تم کو، ہمارے معبود ہی اصل میں اولاد دینے والے تھے، لیکن وہ صحابہ تھے، وہ ایمان والے تھے، وہ کلمے کا ترجمہ معلوم کر چکے تھے، کلمے کو دل کی گہرائیوں سے معلوم کر کے اس کا علم حاصل کر کے کلمہ پڑھے ہوئے تھے۔ آج کی جو ہوتے نا لوگ، آج تھوڑے دن میں اگر اولاد نہیں ہوئی، تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو فوراً آ کے نہیں ہمارے رشتہ دار ہمارے کو ایسا تانا دے رہے، مول صاحب کیا کرنا، ہمارے انہوں ایسا بولتے ہیں، ہمارے انہوں ویسا بول رہے، پھر کیا کرنا، تھوڑے دن کے بعد اولاد نہیں ہوئی ہے تو پھر چلے جانا، درگاہ کے پاس بھی چلے جاتے، کئی لوگ بیماریاں پریشانیاں کیا ہے ختم نہیں ہو رہی بول کے مردوں کے سامنے بھی جھک لیتے، لیکن صحابہ ویسے نہیں تھے، کوئی بات نہیں، اولاد نہیں ہوئی ہے تو نہیں ہوئی، وہ تو اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، اپنے نوجوان بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ان کو اولاد نہیں ہوئی ہے تو ان کو کس بات کی ٹینشن تھی، اللہ پر ایمان تھا، اللہ دینے والا ہے، یہ تمہارے بت دینے والے نہیں ہے۔ حالانکہ ہوا یہ تھا کہ مدینہ کا موسم مکہ کے صحابہ کے لیے نیا نیا تھا، اب وہاں پر جانے کے بعد کئی صحابہ بیمار بھی ہو چکے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے یہ جو ہم ساتھی ہے صحابہ ہیں، یہ جو بیمار ہو رہے بیماریوں کے لیے بھی، پھر اسی طرح اولاد کے لیے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو دعا کرنے کے بعد سب سے پہلے جو مدینہ جانے کے بعد مدینہ میں کسی کو اولاد ہوئی تو وہ یہی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد ہوئی، اور وہ جو بیٹا، وہ جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے لیے غور کرنا، عبداللہ پیدا ہوئے ہیں جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سمجھ رہے؟ تو بہرحال صحابہ میں ایک خوشی تھی کہ ماشاءاللہ اتنے دنوں کے بعد کیا ہے یہاں پر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ تو بہرحال ایک اور اہم واقعہ ان کی زندگی کا وہ یہ بھی سنیے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ شروع کے دنوں میں ہی اسلام قبول کرے، لیکن حدیثوں کو زیادہ روایت نہیں کرتے تھے، جیسا کہ حدیثوں کے راویوں کے آپ نام سنتے ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ کا نام زیادہ آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا نام زیادہ آتا ہے، ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زیادہ آتا ہے، یعنی حدیث کون سنے نبی سے اس کو راوی بولتے ہیں، اللہ کے رسول کی زبان سے سنے کون، وہ صحابی کا نام کیا ہے، پھر وہاں سے کون کون سنے، اس طرح حدیث بنتی ہے۔ یہ جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ زیادہ حدیثوں کو بیان نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں تھے، تو ان کا بیٹا ایک مرتبہ سوال کرتا ہے، ابا تم بھی کئی حدیثوں کو سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، لیکن تم کیوں روایت نہیں کرتے، تم کیوں حدیثوں کو نہیں سناتے؟ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیٹا میں ڈرتا ہوں، بیٹا میں ڈرتا ہوں، کس لیے؟ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، جو شخص میری طرف سے کوئی جھوٹی بات باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی تو پھر وہ آدمی جہنمی ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے، میں سنا کئی حدیثیں، لیکن کہیں میرے بولتے وقت کوئی بات غلط نہ ہو جائے، کوئی الفاظ غلط نہ نکل جائے، جو نبی نہیں بولے وہ لفظ اگر میں بولوں تو پھر میرا ٹھکانہ بھی جہنم میں بن جائے گا، اس لیے میں ڈرتا ہوں، میں نہیں بیان کر سکتا۔ بہت کم حدیثیں ہیں ان کی روایت کردہ۔ صحابہ کو اتنا ڈر، اتنی احتیاط تھی کہ اللہ کے رسول کی زبان سے کیسے سنے ویسے ہی بیان کرنا، وہ حدیث ہے، لیکن اگر بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں جہنم میں جاتا ہوں گا، یہ ڈر تھا۔ آج کے مسلمانوں کو ڈر ہی نہیں رہا اس بات کا، واٹس ایپ پہ کوئی بھی میسج آیا فوراً یوں ٹائپ کر کے کوئی بھیج دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم بھی نکال کے پورے کیا ہے گروپوں میں فارورڈ کر دیے۔
حدیث رسول ہے. ایک حدیث میں نبی نے فرمایا, ایک حدیث میں آقا نے فرمایا. حدیث کا لفظ بولتے ہی اتنی جھوٹی باتیں پھیلاتے, اتنی جھوٹی روایتیں, اتنی جھوٹی باتیں واٹس ایپوں میں, گروپوں میں, یوٹیوب میں آ جاتے. اللہ کی پناہ, بڑے بڑے یہ علماء نہیں بلکہ یہ تو جاہل قسم کے لوگ ہیں جو حدیث کے نام پر وہ جھوٹی روایتیں, من گھڑت روایتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے. اور آج کل نوجوان جس کو علم ہی نہیں ہے, وہ تو ہر سنی سنائی بات واٹس ایپ پہ شیئر کر دیتا. حدیث میں ایسا ہے کہتے نا, حدیث میں, ارے کون سی حدیث بھائی, کبھی پوچھو کسی سے کون سی حدیث میں ہے, کہاں سنے بات. ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہے. کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ بات کیا ہے اور اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف. اللہ کے لیے غور کرنا. تو یہ غلط بات ہے. دین کے نام پر ہر وہ چیز آپ فارورڈ نہیں کر سکتے, لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتے جب تک اس کی تحقیق نہ کر لے, کیونکہ صحابہ ڈرتے تھے حدیث بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا. اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کے واقعات میں اہم بات ایک یہ ہے کہ لوگ اس زمانے میں امانتیں ایک دوسرے کے پاس رکھتے تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی امانتیں کئی رکھے جاتے تھے. تو ہم امانتوں کے تعلق سے سنیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو امانتیں کس کی ذمہ داری پہ دے کے گئے؟ علی رضی اللہ عنہ کو نا, ماشاءاللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری دیے تھے کہ یہ امانتیں ہیں, دے دینا. اسی طرح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی امانتیں رکھتے تھے. اور کیونکہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بڑے مالدار تھے, وہ مالدار کیسے تھے انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو. لیکن لوگ جب امانتیں رکھتے تھے تو یہ لوگوں سے کہتے تھے, دیکھو میرے پاس تم امانت رکھ رہے نا, یہ امانت کی طور پر مت رکھو, یہ قرض کی طور پر رکھ کے جاؤ, بولتے تھے. یعنی امانت نہیں ہوتا, یہ مجھے تم قرض دیے اس نیت سے رکھ کے جاؤ. کیونکہ امانت میں اور قرض میں فرق یہ ہوتا کہ ایک چیز میں آپ کو دیا امانت کے طور پر, دیکھو جی یہ رکھو, کچھ دنوں کے بعد میں واپس آؤں گا, مجھے دے دو. اگر اتنے دنوں میں وہ میری چیز اگر کوئی چور چوری کر لیا, یا پھر کوئی کھانے پینے کی چیز تھی تو کیڑا وغیرہ لگ گیا, خراب ہو گیا, ضائع ہو گیا, تو پھر اس کو جو جب آدمی آئے گا اسے واپس دینے کی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ تم رکھ کے گئے تھے امانت کی طور پر. اس میں نے لاپرواہی نہیں کی نا, میری غلطی نہیں ہے نا, آپ کی چیز میں محفوظ رکھا, اس کے باوجود بھی کوئی چور آیا چوری کر کے لے کے گیا, اب میں ذمہ دار نہیں رہوں گا. کوئی کھانے پینے کی چیز کچھ تو بھی خراب ہو گئی, اس کا ذمہ دار میں نہیں رہوں گا. اس لیے یہ امانت ہے. لیکن اگر قرض ہے تو, اگر قرض لیا تو اب وہ چوری کر کے لے کے گیا چور, یا پھر کوئی اٹھا کے لے گیا, یا تم کھا گئے, کچھ بھی کرے, لیکن قرض تو دینا ہی ہے. تو یہ خود کہتے تھے کہ میرے پاس امانت کی طور پر مت رکھو, قرض کی طور پر رکھو, تاکہ میں تمہاری چیز جو ہے وہ مکمل میں تمہیں واپس دے سکوں. اللہ اکبر, جذبہ دیکھیے. حالانکہ ایسا ہوتا تو نہیں بھائی, ارے میرے کو کیا بھائی, تم رکھ کے گئے یہاں پر امانت, وہ خراب ہو گئی, میں کیا کرنا, آرام سے بول سکتے تھے. وہ چوری کر کے لے کے گیا, میں کیا کروں, بول سکتے تھے. نہیں, ضرور دوں گا تمہارا مال تمہیں واپس, اس لیے قرض کی نیت سے رکھو, تمہاری چیز تمہیں واپس دے دوں گا. یاد رکھو, یہ ایسا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ جب ان کا انتقال ہوا, دیکھیے ان کی امانت داری کیسی تھی, اور بیٹے کو ذمہ داری دے کر گئے تھے کہ بیٹا امانتیں کیونکہ لوگ میرے پاس رکھے, ہر ایک کی امانت اسے پہنچا دینا. تو ان کے بیٹے 4 سال تک حج کے موقع پر 4 سال تک اعلان کرتے رہے, میرے ابا کے پاس اگر کسی کی کوئی چیز امانت رکھی ہوئی ہو یا پھر کوئی قرض ہو تو آپ آؤ, آپ بتاؤ, میں تمہیں واپس دے دوں گا. کتنی امانت داری, کیسا ایمان تھا. حالانکہ آج کیا ہوتا بھائی, اگر کوئی کسی کا باپ قرض بھی لیا ہو کسی کے پاس سے, قرض لے کے مر گیا, بیٹے فوراً ہاتھ اٹھا دیتے, کیا آئے کہ بھائی تم ہمارے کو دیے کہ ہمارے ابا کو دیے, ابا مر گئے ہوگا, میں کیا کرنا, ہمارے کو نہیں معلوم, ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے. کئی عورتیں, کئی مرد, کئی بچے ایسی حرکتیں کرتے, جو قرض لیا اس کو معلوم بھائی ہمارے ابا مر گئے, ہمارے امی لیے تھے, ہمارے امی کو معلوم, ہمارے کیا معلوم, میرا بھائی لے کے مر گیا اس کو معلوم, میرے کو کیا معلوم. کئی لوگوں کے قرض ڈبا دیتے آج. استغفر اللہ. صحابہ کا ایمان کیسا تھا,
ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، مسلسل 4 سال، کیونکہ حج کے لیے پورے مسلمان جمع ہوتے تھے، حج کے موقع پر اعلان کرتے تھے اے لوگو کوئی ہے تمہارا اگر کوئی قرض میرے باپ کے پاس ہے، تمہاری اگر کوئی امانت میرے ابا کے پاس ہے تو بولو، میرے ابا کا تو انتقال ہو گیا ہے لیکن تم بولو تو میں تمہیں تمہاری چیز واپس دے دوں گا۔ ہے کوئی ایسا؟ 4 سال تک وراثت بھی تقسیم نہیں کرے، 4 سال انتظار کر کے اس کے بعد وراثت تقسیم ہوئی ان کی۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کے اندر قرض ڈبانا عام ہو گیا، قرض لے کے میں اس نیت سے قرض نہیں لیا تھا، میرے کو کیا معلوم، ایسا نہیں ہوا، میرا یہ ڈوب گیا، میرا یہ خراب ہو گیا، میرا بزنس خراب ہو گیا، میں کیا کروں، قرض کے طور پر لیا اور بزنس خراب ہو گیا، بھائی میں کہاں سے دوں بول کے بولتا، قرض لیتا باہر جاتا، اس کی کمپنی اس کو نقصان کر دیتی، واپس آتا اور بولتا کہ نہیں بھائی میرا نقصان ہو گیا۔ تیرا نقصان ہوا، پھر اس میں پھر الٹی بات ایسی کہ ہاں بھائی میں نقصان ہوا کہاں سے لا کے دوں، کیا کروں، ڈبا دیا، ہو گیا، انہیں میرے کو ڈبایا، میں تو میرے کو ڈبا دیا، خلاص۔ حالانکہ قرض کے تعلق سے ڈرنا چاہیے، جس کا قرض ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھے۔ قرض یہ ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے، اگر میرا قرض ہے تو وہ میرے بچے جب تک ادا نہیں کریں گے، قرض لے کر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرض کی ذمہ داری ضرور اپنے بچوں پر ہوتی ہے، بچہ بھی بول دیا کہ نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے تو پھر وہ آدمی کو عذاب ہوتا جو قرض لیا تھا۔ تو بہرحال قرض کے تعلق سے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ پھر اسی طرح یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے مالدار بھی تھے، اور ان کی مالداری کے واقعات میں آگے بتاؤں گا، لیکن یہ جہاد میں بھی جس تیزی کے ساتھ جاتے تھے اور ایسی جنگ کرتے تھے، ان کے تعلق سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، ایک مرتبہ مصر کو فتح کرنے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کو لے کے گئے مصر، اور مصر کی فوج بھی بہت زیادہ تھی، وہاں پر اب مسلمان پورے 3500 کے مسلمان تھے، 3500 مسلمان، لیکن مصر میں دشمن بہت زیادہ تھے، ان کے ساتھ لڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو اس وقت خط لکھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے، دیکھو ہم مصر کی طرف جا رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط، کیا ہم مصر کی طرف جا رہے ہیں، اے عمر ہم کو فوج کی کمی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک 8000 فوج کو بھیجیے، 3500 تو ہے لیکن اور 8000 کی فوج کی ضرورت ہے، آپ بھیجیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے معلوم ہے، 4000 کی فوج بھیجے، اور 4000 فوج کو ایک 1000 کو ایک کمانڈر ایک کیپٹن بنا کے بھیجے، ان 1000 میں سے ایک زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک کیپٹن بنا کے بھیجے۔ اب وہاں سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے عمر میں 8000 کی فوج بھیجنے کے لیے کہا تھا، آپ تو صرف 4000 کی فوج بھیجے۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں یہ جو 4000 فوج بھیجا یہ 4000 بھی ہے، یہ 4000 کے ساتھ جو ایک کیپٹن کو میں نے بھیجا یہ ایک صحابی 1000 کے برابر ہے، اس میں جو زبیر ہے وہ ایک ہی 1000 کے لیے کافی ہے، جاؤ جنگ کرو بول کے بولے۔ ایک صحابی 1000 کے لیے کافی؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ زبیر اکیلے کافی ہے 1000 کے لیے، 4000 کی وہ فوج، پھر یہ 4000 صحابہ زیادہ، مطلب 4 صحابہ زیادہ، یہ 4 بھی 4000 کے برابر ہے، جاؤ جنگ کرو بولے۔ مصر فتح بھی ہوا ماشاءاللہ۔ اس وقت صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا جذبہ ایسا تھا، اللہ تعالیٰ کم فوج کے باوجود بھی مسلمانوں کو فتح دیتا تھا۔ یاد رکھو یہ مالدار بھی بہت زیادہ تھے، جیسا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ہم لوگوں نے سنا کہ وہ بھی مالدار تھے، اسی طرح یہ بھی مالدار تھے۔ کیسے؟ ان کی پراپرٹی پوری، جب ان کا انتقال ہوا ان کی بھی 4 بیویاں تھیں، جیسا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی سنے، ان کی بھی 4 بیویاں تھیں۔ اب ان کی بیویوں کو جب وراثت تقسیم ہوئی، ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم ملے، اس زمانے میں 12 لاکھ درہم ایک بیوی کو ملے، تو اس حساب سے
کل ان کے پاس جو ان کی پراپرٹی تھی وہ 5 کروڑ درہم کی تھی. 5 کروڑ درہم یا دینار کی ان کی پوری پراپرٹی تھی. اللہ کے لیے غور کریں. تو میں کیا بولا اس سے پہلے بھی سمجھا, مال کا ہونا, پیسے کا ہونا, مال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے, اسلام میں منع نہیں ہے. اسلام صرف غریبوں کا, فقیروں کا مذہب نہیں ہے. ہمارے صحابہ بھی بڑے بڑے مالدار تھے, لیکن مال کماؤ لیکن مال کے فتنے سے بچاؤ, مال کے حقوق ادا کرو, یہ ضروری ہے. مال کے حقوق, اس مال میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کرنا ہے, غریبوں پر بھی ہے, یتیم, جہاں جہاں خرچ کرنا ہے. یہ مال کے حقوق ہے. اسراف نہ ہو, فضول خرچیاں نہ ہو, تبذیر نہ ہو. یہ مال کے حق ادا کریں اور کنجوس نہ بنے, بخیل نہ بنے, حرام طریقے سے مال نہ کمائے. یہ چند چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے آپ کماؤ, بڑے سے بڑے کروڑ پتی بنو, کوئی گناہ نہیں ہے. تو بہرحال جب ان کے اوپر حملہ ہوا, حالانکہ یہ واپس آ رہے تھے ایک پلان کے تحت, پیچھے سے ایک دشمن آیا, چھری چھپا کے آیا, پیچھے سے حملہ کر دیا, ان کو بھی کیا ہے شہید کر دیا. ان کا جب انتقال ہوا, وہ جو قاتل تھا جس نے قتل کیا وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا. قتل کرنے کے بعد رات کو اس کو ڈراؤنے خواب آتے تھے, ہاں اس کو بے چین رہتا تھا, وہ پریشان رہتا تھا, رات کو نیند نہیں آتی تھی, دن میں چین نہیں آتی تھی. جب سے ان کے اوپر اس نے حملہ کیا بہت پریشان تھا. تو اس نے کیا کیا, ایک مرتبہ خود زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پاس آیا, آ کر کہتا ہے, مصعب بن عمیر ان کا نام, مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے, دیکھو تمہارے باپ کا قاتل میں ہوں, تمہارے باپ کو میں نے قتل کیا, اس لیے تم بھی مجھ سے بدلہ لے لو. قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہے. اگر اس کے وارثین چاہتے تو میرے ابا کو جس نے قتل کیا میں اسے قتل کروں گا, قتل کا بدلہ قتل ہو سکتا ہے یہ. لیکن مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو باپ کا قاتل آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر دو, بدلہ لے لو, میں کیا کروں؟ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسے ہم قتل نہیں کریں گے, کیونکہ میرے باپ کے خون کے برابر اس کا خون نہیں ہو سکتا. اس کا خون میرے باپ کے خون کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو جہنم کا عذاب ملے, یہ جہنم میں عذاب چکے, ہم یہ چاہتے ہیں, ہم دنیا میں اسے قتل نہیں کریں گے, چھوڑ دو اسے. بولے جہنم پر ایسا یقین کہ میرے باپ کا خون اور اس کا خون یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں, میرے باپ کو شہید کرنے والا, ہم اس کو ماریں گے نہیں, اس کو تو جہنم کا عذاب ہونا چاہیے, دنیا کا عذاب نہیں, یہ جہنم میں جلنا چاہیے. اس طرح انہوں نے کہا اور اسے قتل نہیں کرے. لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھا, اتنی پریشانی بڑی کہ وہ کہتا ہے ایک عمارت تھی, دیوار, صرف دیوار تھے, وہ پرانی دیواروں کی طرح ایک عمارت تھی, اس کے اندر یہ جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے دیکھو جیسے ہی میں اندر جاؤں گا تم سب مل کے اس کی دیواروں کو گرا دینا, دھکا دے دینا. وہ اندر جاتا ہے اور لوگ مل کے اس کے کیا ہے دیواروں کو دھکا دیتے ہیں, تو وہ پرانی دیواریں تھیں وہ سب اس کے اوپر گر جاتے ہیں, وہیں پر اس کے اندر کہ وہ مر جاتا ہے. کون؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل. ٹھیک ہے. اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بھی ایک واقعہ مشہور ہے, وہ یہ ہے, ان کی بیوی کا نام بولا تھا میں, کیا؟ اسماء. ماشاءاللہ. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی ہے؟ سالی. رائٹ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن. تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کی بیوی ہے, تو ان کے گھر کے کام کاج وغیرہ سب کچھ کرتی تھی. اس زمانے میں گھوڑے کو, جانوروں کو چارہ جو ڈالنے کا ہوتا تھا, کھجور کے باغ میں وغیرہ جاتے تھے, کھجور کی گٹلیاں چل کے لانا, پھر کیا ہے اس کا آٹا بنانا, پھر اس کو کیا ہے جانوروں کے سامنے رکھنا, اس طرح کا کام کرتے تھے. ایک مرتبہ اکیلی سر کے اوپر ٹوکرا اٹھا کر کھجور کی گٹلیاں لے کر راستے میں چل رہی تھی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ وہاں سے گزر رہے تھے. اب رشتے میں سالی بھی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, اس طرح اشارہ کیا, آؤ تم پیدل جا رہے, سواری پہ بیٹھو میں چھوڑوں گا, اس طرح اشارہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسماء کہتی ہیں رضی اللہ عنہا, میرے دل میں تو خیال آیا کہ میں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالی ہوں اور وہ بلا رہے اور سواری پہ بیٹھ کے گھر بھیجنا چاہ رہے, میں جانا چاہتی تھی, لیکن مجھے میرے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد آ گئی. شاید اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھوں تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ناراض ہوتے ہوں گے, یہ سوچ کے میں نہیں گئی. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت.